इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे कश्मीर के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले कि पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता है क्या? क्या रिश्ता है? फिर से क्या रिश्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक पूरा नजरिया है। तो मैं आज नौजवानों आप सबके सामने इस नजरिए को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं आपकी तरबियत हो। कौम तो तब बनती है, कौम एक नजरिए पे बनती है। नहीं तो बलूचिस्तान वाले कहेंगे कि जी यहां हमारे पास तो मदनियात हैं, पख्तूनख्वा वाले कहेंगे कि जी यहां हमारी तो बिजली बनती है, पंजाब कहेगा जी हम सारे पाकिस्तान की गंदो मनाज बनाते हैं। तो इसलिए कौमें बनती तब है जब अपने मफादात से ऊपर एक नजरिया आ जाता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अरबों को, मुख्तलिफ कबीले थे, सबको नजरिए पे इकट्ठा किया और फिर दुनिया की इमामत की। तो मेरे कश्मीरियों, पहले तो ये समझ जाएं कि वो कौन सा नजरिया था। उस नजरिए के 3 उसूल थे। मैं ये नौजवानों आपके लिए खास तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपको पता तो चले कि क्यों मुल्क बना था और क्यों हम चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी आजाद हों और वो भी उस नजरिए के ऊपर आए जिस नजरिए की ख्वाब देखी थी इल्लामा इकबाल ने और हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल जद्दोजहद की थी उसके लिए। तो उसमें सबसे पहली चीज इंसानियत थी। मदीना की रियासत में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और अल्लाह हमें हुक्म देता है उनकी सुन्नत पे चलो, उस पे सबसे पहले मदीना की रियासत को उन्होंने दुनिया की तारीख की सबसे पहले फलाई रियासत बनाया। रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोरों की, गरीबों की, माजूरों की, बेवाओं की, यतीमों की। कभी दुनिया में उससे पहले यह नहीं हुआ। और आज हम वही कोशिश कर रहे हैं। हमने ये जो हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, ये पहली दफा इस मुल्क में और ये मेरी शुरू है, पख्तूनख्वा ने सब शहरियों को हेल्थ कार्ड दिया। इस साल के आखिर तक पंजाब सारे शहरियों को हेल्थ कार्ड दे देगा और इंशाअल्लाह ये आप बेफिक्र हो जाएं कि साल के आखिर तक सारे आजाद कश्मीर के लोगों को हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस एक गरीब खानदान की सबसे बड़ी नेमत है। एक गरीब घराने में कोई बीमार होता है, सारा उनका बजट तबाह हो जाता है, चीजें बेच देते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं, एक खानदान गुर्बत के नीचे चला जाता है। तो जब एक हेल्थ इंश्योरेंस एक खानदान के पास होगी, 10 लाख रुपए पे किसी भी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। और यह है इंशाअल्लाह शुरुआत कि पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने पे। फिर हम एक नई चीज लेके आए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक आम लोगों के लिए
جن کے پاس کبھی پیسہ نہیں تھا ایک گھر خریدنے کا، ان کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم لے کے آئے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بینک قرضے، سستے قرضے دیں گے تنخواہ دار لوگوں پہ، مزدوروں کو، مکینک، ویلڈر، وہ لوگ جن کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوتا ایک گھر بنانے کا، اور وہ قسطوں کے اوپر، لمبی قسطوں پہ انشاءاللہ جو وہ کرائے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی کرائے پہ قسطیں دے کے اپنے گھر پہ ان کی چھت اپنے نام پہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم ایک نیا پروگرام شروع کرنے لگے ہیں، کامیاب پاکستان۔ کامیاب پاکستان میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہر خاندان جو نچلے پاکستان کے جو 40% نیچے جو غریب خاندان ہیں، جو کمزور ہے طبقہ ہے 40% نیچے، ان سب کو جو 40% نیچے جو غریب خاندان ہیں، جو کمزور ہے طبقہ ہے 40% نیچے، ان سب کو قرضے سود کے بغیر دیے جائیں گے۔ ہر خاندان میں ایک فرد کو اپنے کو بزنس شروع کر سکے۔ اگر وہ کسان ہیں تو وہ کسانوں کے لیے قرضے دیے جائیں گے، جانور خریدنے کے لیے، کھادیں خریدنے کے لیے، سبسڈائز کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ شہروں میں ہیں تو دکان خریدیں، ٹیکسی خریدیں، موٹر سائیکل خریدیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ، اور یہ آپ نے سمجھنا ہے، دو قسم کے اکنامک ماڈل ہیں۔ ایک یہ کہ امیر امیر ہو جائے، اور جب وہ امیر ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے نیچے لوگوں کو فرق پڑنا شروع کرے، جس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن۔ ایک دوسرا ماڈل ہے مدینہ کا ماڈل، کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے، اور وہ ماڈل تحریک انصاف اپنا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے کہ کامیاب پاکستان وہ ماڈل ہے جو آپ کے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے گا۔ ہر خاندان میں پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی، ایک فرد کو قرضے، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن، تاکہ وہ، اور آج کل ایسی چیزیں ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کہ بڑی جلدی گھر میں بیٹھے بیٹھے خواتین، اگر ان کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے پیسے بنا سکتی ہیں، اپنی آمدنی بڑھا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو شروع کیا ہے پناہ گاہ، شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرنے آتے ہیں ان کے لیے سونے کے لیے جگہ، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے صاف غسل خانے تاکہ وہ نہا دھو لیں، تاکہ جو بھی وہ پیسہ کمائیں دہاڑی کے، وہ سب اپنے بچے اور بیوی کو گھر بھیج سکیں۔ دوسری چیز میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ کیا وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، وہ بنیاد رکھی کئی سو سالوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ تو سب سے پہلے انسانیت، اور میں یہ آپ کو بتاؤں یہ چائنا نے آج کیا ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے چائنا کو ایک سپر پاور بنا دیا ہے۔ یہ مدینہ کا ماڈل تھا۔ اور دوسری چیز قانون کی بالادستی۔ نوجوانوں یہ سمجھ لیں کہ انصاف کے نظام کے بغیر کوئی قوم اوپر نہیں جا سکتی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، قانون کے اوپر کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا جن قوموں میں انصاف نہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو جب تک ایک ملک میں
ایک قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ جو آج آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، سارے بڑے بڑے ڈاکو کبھی کہہ رہے ہیں آج حکومت گرائیں گے، کل گرائیں گے، یہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں. یہ